الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى صدق الله العظيم۔ حضرات گرامی، معزز بزرگان دین، آج ماہ ربیع الاول کا پہلا جمعہ ہے اور اس مبارک مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی آمنہ کے گود میں ڈال دیا۔ اس لیے آج کے خطبے میں آپ حضرات کے سامنے نبی پاک علیہ السلام کی ولادت مبارکہ اور آپ کے شاندار بچپن کا تذکرہ کروں گا، تاکہ مجھے اور آپ کو اپنے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ اور آپ کے شاندار بچپن سے کچھ واقفیت حاصل ہو سکے۔ بزرگان محترم، جب نبی پاک علیہ السلام کی پیدائش کی تاریخ کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ آپ کون سی تاریخ کو اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، تو یہ بات علی الاختلاف ہے، مختلف اقوال ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے، جس تاریخ میں اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے، اور بعض کہتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول کی 8 تاریخ ہے، جس میں آپ اس دنیا میں اپنے وجود پایا ہے۔ لیکن ان میں راجح اور مختار قول جو ہے، جو مستند بات ہوتی ہے، جس کو مضبوط بات کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی ہمیں کچھ نہیں پتا، ہمیں تو یوں بتاؤ کہ مضبوط بات کون سی ہے، مضبوط تاریخ کون سی ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ 8 ربیع الاول کی تاریخ مستند قول ہے کہ نبی پاک علیہ السلام ماہ ربیع الاول کی 8 تاریخ کو پیر کا دن ہے، صبح صادق کا وقت ہے، اور آپ اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ آپ نے اپنے انوار و برکات سے اس دنیا کو منور کیا۔ چنانچہ عرب کے اندر ایک شہر ہے جس کو مکۃ المکرمہ کہا جاتا ہے۔ مکۃ المکرمہ کے اندر ایک گھرانہ ہے جس کو عبد المطلب کا گھرانہ کہا جاتا ہے، بنو ہاشم کا گھرانہ کہا جاتا ہے، عبداللہ کا گھرانہ کہا جاتا ہے۔ اس گھرانے میں، اس دولت کدے میں آپ علیہ السلام تشریف لائے۔
لیکن بزرگان محترم خدا کی شان دیکھیے کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں تو آپ کے پیدا کرنے سے پہلے ہی، آپ کی ولادت مبارکہ سے پہلے ہی اللہ رب العالمین نے آپ کے سر کے اوپر سے آپ کے والد ماجد عبداللہ کا سایہ اٹھا لیا اور آپ کو یتیم بنا کر کے اس دنیا میں پیدا کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو یہ بتانا تھا کہ میرے یتیم محمد کو کسی دنیاوی سہارے کا کوئی دنیاوی سہارا نہیں چاہیے۔ میرے یتیم محمد کسی دنیاوی سہارے کا محتاج نہیں ہے، بلکہ بچپن ہی سے اس یتیم محمد کی پرورش اور تربیت وہ ذات باری کرے گی کہ جس ذات باری کو آگے چل کر 40 سال کے بعد اسی یتیم محمد کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجانا ہے۔ اس یتیم محمد کی پرورش اور تربیت وہ ذات باری کرے گی کہ جس ذات باری کو مکے کی سنگلاخ وادیوں میں اپنے اس یتیم محمد سے اپنی توحید کا اعلان کرانا، اس یتیم محمد کی پرورش اور تربیت وہ ذات باری کرے گی کہ جس ذات باری کو اسی یتیم محمد سے طائف کی ظلم و ستم سے بھری ہوئی گلیوں میں اپنے دین کی تبلیغ کو کرانا ہے۔ یعنی بچپن ہی سے اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کا وعدہ کیا ہے اور آپ کے سر کے اوپر سے تمام سایوں کو اٹھا دیا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا، پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا، گھٹنوں چلے تو دادا آدم کو روا نہ تھا، چلنے لگے تو مادر و ام ہو گئے جدا، ہر ایک سایہ یوں سر سے اٹھتا چلا گیا، سائے پسند آئے نہ پروردگار کو، بے سایہ کر دیا گیا اس سایہ دار کو۔ چنانچہ میرے بھائی، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، جب اس دنیا میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس دنیا میں بچے کے پیدا ہونے کے بعد اس بچے کے لیے سب سے بڑے جو سہارے سمجھے جاتے ہیں وہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، اس کے ماں باپ سمجھے جاتے ہیں۔ لیکن قربان جاؤ مولا کریم پر کہ اللہ رب العالمین نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر سے آپ کے والد ماجد کا سایہ ہی اٹھا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جانتے تھے کہ جب یہ میرا لاڈلا پیغمبر لاڈلا محمد میرے دین کا اعلان کرنے کے لیے، توحید کا اعلان کرنے کے لیے جب یہ فاران کی چوٹیوں پر جائے گا تو کس ابو کو پکارے گا، کس باپ کو پکارے گا؟ جب یہ میرا لاڈلا پیغمبر غار حرا میں، غار حور میں جائے گا تو کس باپ کو پکارے گا؟ جب یہ میرا لاڈلا پیغمبر مکے کی سنگلاخ وادیوں میں میری توحید کا اعلان کرے گا، مکے کے طائف کی وادیوں میں جب میری توحید کی تبلیغ کرے گا تو پھر کون سے ابو کو، کون سے باپ کو پکارے گا؟ اللہ جانتے تھے کہ جب میرا لاڈلا پیغمبر دشمنوں کا سامنا جنگ بدر میں، جنگ احد میں، جنگ خیبر میں، جنگ حنین میں کرے گا تو کون سے باپ کو پکارے گا؟ اس لیے اللہ نے اپنے لاڈلے محمد کی تربیت کا ذمہ خود اپنے ذمے لیا۔ علماء لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا محمد رسول اللہ کو، اے محمد ابھی بچپن ہی سے خدا کو پکارو۔ خدا کو پکارنا آپ کا کام ہے، یتیمی کو سہارا دینا میرا کام ہوگا۔
چنانچہ اللہ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا الم یجد کا یتیمن فآوا. لیکن میرے بھائی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پیدا ہونے کے بعد یہ وقت گزر رہا ہے، منٹ گھنٹوں میں اور گھنٹے دنوں میں اور دن راتوں میں تبدیل ہوتی جاتی ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو ابھی آئے ہوئے صرف ایک ہی دن ہوا ہے اور آپ کے آنے سے دنیا میں ہلچل مچ گئی ہے، باطل کے ایوانوں میں ہنگامہ بپا ہو گیا ہے، آتش کدے بجھ گئے ہیں، مکے کے بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے لوگ یوں کہتے پھرتے ہیں اور لوگوں دیکھو ہمارے ان بتوں کو کیا ہو گیا ہے، ہمارا بت جن کو ہم خدا مانتے تھے، حبل تھا، لات تھا، منات تھا، عزا تھا، ان سب کو کیا ہو گیا، ابھی یہ اپنی اصلی حالت پر کھڑے ہوئے تھے، ابھی دیکھا گیا تھا، لیکن اب دیکھو ان میں لرزہ طاری ہو گیا ہے، یہ کب کپا رہے ہیں، انہیں کیا ہوا؟ اللہ کی قسم پوچھا گیا میرے بھائیوں، تصورات کی دنیا میں جاؤ اور سوچو وہ منظر، انہوں نے پوچھا اے ہمارے معبودو، ہم تو آپ کو خدا مانتے ہیں، ہم تو آپ کی پوجا کرتے ہیں، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ لرزنے لگے ہیں، آپ کانپنے لگے ہیں، آواز آتی ہے، فضا میں گونجتی ہے، ہواؤں میں آواز گونجتی ہے، اور آواز آتی ہے اللہ کا لاڈلا پیغمبر نبی اکرم، نبیوں کا نبی، سید الاولین والآخرین اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، کملی والا آ گیا ہے، ایک والا آ گیا ہے، ایک والا آ گیا ہے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے انوار و برکات کا آنے کا جو ثمرہ ہے وہ حضور کے ثمرات ابھی سے دنیا کو ملنے لگے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان دیکھیے، بزرگان محترم، جب کسی کے گھر خوشیاں ہوتی ہے تو شادیاں بجتے ہیں، دنیا کے گھروں میں دنیا کے ترانے بجتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم قربان جاؤ اس پیغمبر پر، جب وہ پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے ہیں تو پھر دنیا کے شادیانے نہیں بجے، دنیا کے ترانے نہیں بجے، وہ دیکھو نور کے سردار کی قیادت میں ترانہ گایا جا رہا ہے، ایک والا آ گیا، ایک والا آ گیا۔ یہ ہے میرے نبی کی شان۔ آؤ اور بتاتا چلو، اللہ کا لاڈلا پیغمبر جب اس دنیا میں تشریف لایا، مسلمانوں میں بھی جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں، جب اس دنیا میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو لوگ مبارکباد دیتے ہیں، برادری والے مبارکباد دیتے ہیں، کنب خاندان والے مبارکباد دیتے ہیں، رشتے دار مبارکباد دیتے ہیں، احباب دوست مبارکباد دیتے ہیں، لیکن جب میرا نبی اس دنیا میں تشریف لایا ہے، خدا کی قسم میرے نبی کے سر کے اوپر آپ کے والد ماجد کا سایہ نہیں ہے، عبداللہ موجود نہیں ہے۔ بزرگان محترم، آج آمنہ کو کون مبارکباد دے گا؟ عبد المطلب کے گھرانے والوں کو کون مبارکباد دے گا؟ وہ دیکھو آسمان سے فرشتوں کی لڑیاں لگی ہوئی ہے، آسمان سے فرشتے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں سلام اے آمینہ کے لال، اے فخر موجودات، سلام اے آمینہ کے لال، اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات، اے فخر نوع انسانی، تیرے آنے سے ہو گئی رونق گلزار ہستی میں۔ چنانچہ اللہ کے نورانی فرشتے آتے ہیں اور سلامی پیش کرتے ہیں، آپ کی والدہ ماجدہ کو کہتے ہیں مبارک ہو آمنہ، آپ سید الاولین والآخرین کی ماں ہو، آپ محمد کی ماں ہو، آپ اللہ کے حبیب لاڈلے پیغمبر کی والدہ ہو۔ یہ نوری فرشتے آپ کو مبارکباد دے رہے ہیں، لیکن بزرگان محترم وقت بہت کم ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو بچپن ہے وہ بڑا شاندار بچپن آپ کا گزرا ہے، آپ کی خصوصیات بہت ساری ہے، آپ جب پیدا ہوئے تو آپ بہت ساری خصوصیات کے حامل بن کر کے پیدا ہوئے، اللہ نے آپ کو
بہت ساری صفاتوں سے نواز کر کے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ ماجدہ کہتی ہے کہ اللہ کی قسم، بچے کی پیدائش میں ہر عورت کو درد ہوتا ہے، ہر عورت کی جان کنی کی حالت میں ہوتی ہے، ہر عورت دوسرا جنم لیتی ہے، لیکن اماں آمنہ کہتی ہے کہ جب میرا لاڈلا محمد، میرا لاڈلا پیغمبر اس دنیا میں آیا ہے، اللہ کی قسم حبہ بھر بھی مجھے ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ یہ میرے نبی کی شان ہے۔ وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ کبھی پھر موقع ملے گا، اللہ نے آپ کو مجھے زندگی دی تو انشاءاللہ پھر بات ہوگی آپ کے شاندار بچپن پر اور آپ کی ولادت مبارکہ پر۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے ہم سب کو خوب نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے شاندار بچپن کو، آپ کی ولادت مبارکہ کو خوب خوب سننے کا اور اس کو شوق سے اپنی زندگی میں بسانے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔